وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، رب ذوالجلال نے ساری کائنات میں سے سب سے اعلیٰ رتبہ اور سب سے اعلیٰ شان اور مقام
عطا فرمایا اپنے حبیب اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کا سردار بنایا، سارے نبیوں کا امام بنایا اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجایا۔ انہی رتبوں میں سے اور انہی شانوں میں سے ایک بڑی شان اور بڑا رتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب مکرم نبی محتشم ہادی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا۔ تفصیلی تذکرہ ہم نے گزشتہ جمعہ پڑھا۔ وہاں جو باتیں ہوئی، جو عنایات ہوئی اور جو سرگوشیاں ہوئی، وہ ساری کی ساری اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ رب العالمین کے ہاں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بڑا بلند اور بڑا عظیم ہے۔ معراج کے اس پیارے اور مبارک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں کچھ تحفے، تحائف اور نذرانے پیش کیے۔ انہی کا آج تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں 3 تحفے پیش کیے اور رب العالمین نے ان تحفوں کا تذکرہ معراج کے تحفہ میں، معراج کا تحفہ ہے نماز، اس معراج کے تحفے میں اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کا تذکرہ سمو دیا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان تحائف کا تذکرہ تم نے ہر نماز میں کرنا ہے، تاکہ یاد دہانی رہے، ذہن نشین رہے یہ بات کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے تو آپ نے وہاں کیا اقرار کیا اور کیا تحفہ پیش کیا، کیا ہدیہ، کیا نذرانہ پیش کیا، اور اس تحفے میں در حقیقت اللہ کی توحید کا سبق ہے۔ چنانچہ وہ الفاظ ہمیشہ کے لیے برقرار رکھے گئے التحیات میں، تشہد میں، جب بندہ نماز پڑھتے پڑھتے دوسری رکعت میں یا 3 رکعتوں والی نماز ہو تو تیسری رکعت میں، یا پھر 4 والی ہو تو پھر چوتھی میں بھی اس کو التحیات اور تشہد کی حالت میں وہ بندہ دہراتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ اس کو دہراؤ۔ تو وہ 3 تحفے آج کے اس مختصر وقت میں ہم نے پڑھنے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، سب سے پہلا تحفہ عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ یہ پیش کیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، التحیات للہ، کہ میرے اللہ
اتنی شان سے، اتنے مقام سے، اتنے رتبوں سے تو نے نوازا ہے۔ امام الانبیاء بنایا، خاتم الانبیاء بنایا، ساری کائنات انسانی کا سردار بنایا ہے تو نے، تو اپنی بارگاہ سمدیت و احدیت میں اور اپنی بارگاہ ذوالجلال میں میری طرف سے یہ تحفہ قبول فرمائیے۔ التحیات للہ، کہ میری ساری کی ساری قولی عبادتیں صرف تیرے لیے ہوا کرے گی، یعنی زبان سے ادا ہونے والی ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے، تسبیح بھی صرف اللہ کے لیے، تحمید بھی صرف اللہ کے لیے، تکبیر بھی صرف اللہ کے لیے، حمد و ثنا بھی صرف اللہ کے لیے، تعریفیں بھی صرف اللہ کے لیے، زبان سے ادا ہونے والی ہر عبادت صرف ایک اللہ کے لیے ہوا کرے گی، اللہ کے سوا کسی اور کی قولی عبادت میں نہیں کروں گا۔ یہی سبق پھر امت کو بھی سکھایا کہ دیکھو تمہارے نبی محترم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا ہے کہ ساری کی ساری قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہوا کرے گی، لہذا زبان سے ادا ہونے والی ساری عبادتیں تمہاری بھی اللہ ہی کے لیے ہو، اللہ کے سوا اس میں کسی کا کوئی حصہ اور کوئی شیئر نہ ہو۔ یہ پہلا تحفہ بارگاہ خداوندی میں پیش کیا، اور دوسرا عرض کیا والصلوات، اور اس کے ساتھ بھی للہ کا لفظ ہی ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر ہادی و رہبر شافع محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ ذوالجلال میں عرض کیا کہ والصلوات للہ، میری بدنی عبادتیں بھی صرف ایک اللہ کے لیے ہوا کریں گی، یعنی جو بدن سے جسم کے ذریعے عبادتیں ہوتی ہیں وہ بھی صرف ایک اللہ کے لیے ہوں گی، اس میں بھی کسی اور کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یعنی آپ نے عرض کیا کہ میرے سجدے بھی صرف اللہ کے لیے، میرے قیام بھی صرف اللہ کے لیے، میرے رکوع بھی صرف اللہ کے لیے، میرا قومہ اور تشہد بھی صرف اللہ کے لیے، اور اسی طرح میں بدن سے جو بھی عبادت کروں، فرض ادا کروں تو اللہ کے لیے، نفل ادا کروں تو اللہ کے لیے، اور سنتیں ادا کروں گا تو وہ بھی صرف ایک اللہ کے لیے۔ گویا یہ تحفہ، یہ نذرانہ اور یہ ہدیہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے امت کو سکھایا کہ تمہاری بدنی عبادتیں بھی صرف ایک اللہ کے لیے ہوا کرے گی، ان میں کوئی شریک نہیں ہوگا، کسی کا حصہ نہیں ہوگا، قومہ بھی اللہ کے لیے، کسی اور کے سامنے نہیں، قیام بھی صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے سامنے نہیں، جھکنا اور رکوع کرنا بھی صرف ایک اللہ کے لیے، کسی اور کے سامنے نہیں، اور سجدہ بھی صرف ایک اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ دوسرا تحفہ اور دوسرا سبق کہ مالی عبادتیں بھی صرف اور صرف، قولی عبادتیں بھی صرف اللہ کے لیے زبان سے ادا ہونے والی، اور بدنی عبادتیں یعنی جسم کے ذریعے جو بھی عبادت کی جائے گی وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہوگی۔ تیسرا تحفہ، تیسرا نذرانہ، تیسرا ہدیہ جو رب العالمین کی بارگاہ میں امام الانبیاء نے عاجزی انکساری کے ساتھ پیش کیا، فرمایا والطیبات،
اور اس کے ساتھ بھی وہ للہ کا لفظ لگتا ہے جو پہلے کے ساتھ ہے۔ عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ الطیبات للہ، کہ میری مالی عبادتیں، مال کے ذریعے ادا ہونے والی عبادتیں بھی صرف ایک اللہ کے لیے ہوگی، زکوٰۃ اللہ کے لیے، صدقات اللہ کے لیے، زکوٰۃ و خیرات اللہ کے لیے۔ اور اس میں بھی وہی سبق کہ یہ عبادتیں بھی اللہ کے سوا پھر کسی اور کی نہیں ہوں گی، نظر و نیاز بٹے گی تو صرف اللہ کے لیے، جو بھی مال کے ذریعے عبادت کی جائے گی وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے سوا اس میں کسی کا حصہ، کسی کا شیئر اور کسی کی ساجھیداری قبول نہیں۔ گویا کہ تین تحفے ہو گئے، زبان سے ادا ہونے والی عبادات ساری کی ساری صرف ایک اللہ کے لیے، بدن کے ذریعے ادا ہونے والی عبادات صرف ایک اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کا کوئی حصہ نہیں، اور مال کے ذریعے ادا ہونے والی عبادات بھی صرف ایک اللہ کے لیے، اس میں بھی کسی اور کا حصہ نہیں۔ یہ تھے وہ بڑے ہی عجیب اور عظیم اور قیمتی تحفے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں معراج کے رات پیش کیے اور امت کو سبق دیا کہ یہی تم نے بھی کرنا ہے، اپنی مالی عبادت میں کسی اور کا حصہ نہیں رہنے دینا، اپنی بدنی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ادا کرنی ہے، کسی اور کے نہیں، اور اپنی قولی عبادتیں حمد و ثنا، تکبیر، تحمید، تسبیح یہ بھی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔